کہتے ہیں ایک وقت تھا جب ترکی کے شہر استنبول پر سلطان مراد کی حکومت تھی۔ اس کی رعایا خوشحال تھی، امن و سکون کا دور دورہ تھا۔ نہ کسی پر ظلم ہوتا، نہ کسی کو بھوک لگتی۔ سلطان مراد بہادر، نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ ہر وقت رعایا کی بھلائی اور خوشی کا خیال رکھتا۔ اسی لیے لوگ اس سے دل و جان سے محبت کرتے اور اس کی لمبی عمر کی دعا مانگتے تھے۔ سلطان کے دربار میں 40 وزیر تھے، جن میں سب سے بڑا وزیر کہلاتا تھا ابراہیم پاشا، ایک ذہین مگر کچھ غرور والا شخص۔ سلطان اکثر اسی سے مشورہ لیتا۔ دربار میں صرف وزیر نہیں بلکہ علماء، فقیہ اور درویش بھی بیٹھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ تھے خواجہ یوسف، بہت نیک، خاموش مزاج اور خدا ترس انسان۔ کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس غیب کا علم تھا، جو بات وہ کہہ دیتے وہ سچ ثابت ہوتی۔ مگر خواجہ یوسف دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، نہ کسی سے مانگتے، نہ کسی پر بوجھ بنتے۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے کچھ دے دیتا تو شکر ادا کرتے، ورنہ اپنے حال میں خوش رہتے۔ وقت گزرتا گیا اور خواجہ یوسف کا چرچا پورے شہر میں پھیل گیا۔ یہ خبر ابراہیم پاشا تک بھی پہنچی۔ اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا، ذرا دیکھوں تو یہ خواجہ یوسف ہے کون؟ کیا واقعی غیب جانتا ہے یا بس لوگوں کی باتیں ہیں؟ چنانچہ اس نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ جا کے خواجہ یوسف کو بلا لاؤ۔ غلام گیا، سلام کیا اور عرض کی کہ جناب وزیر اعظم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، چلیں محل تک۔ خواجہ یوسف نے مسکرا کر جواب دیا، میرے محترم، اگر وزیر اعظم کو مجھ سے ملاقات کی خواہش ہے تو وہ خود تشریف لے آئیں، میں محل نہیں جاؤں گا۔ غلام حیران ہو کر لوٹا اور سب کچھ جا کر ابراہیم پاشا کو بتایا۔ پاشا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا مجال ایک عام آدمی کی جو وزیر اعظم کو بلانے پر انکار کرے؟ مگر کچھ دیر بعد اس نے سوچا، چلو دیکھتے ہیں اس شخص میں آخر کیا بات ہے۔ وہ خود خواجہ یوسف کے گھر جا پہنچا۔ خواجہ یوسف نے ادب سے استقبال کیا۔ آئیے حضور، غریب خانے کو رونق بخشی، فرمائیے میرے قابل کوئی خدمت ہو تو عرض کروں۔ ابراہیم پاشا نے بات شروع کی، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، کہتے ہیں تم غیب جانتے ہو، کیا تم مجھے بھی یہ علم سکھا سکتے ہو؟ خواجہ یوسف کچھ لمحے چپ رہے، پھر بولے، جناب علم تو اللہ کی دین ہے، میں کچھ نہیں جانتا، بس جو میرے بزرگوں نے سکھایا وہی سینے میں محفوظ ہے۔ ہاں، اگر آپ سیکھنا چاہیں تو میں انکار نہیں کروں گا، مگر ایک شرط ہے۔ ابراہیم پاشا نے پوچھا، کیا شرط؟ خواجہ یوسف بولے، آپ میرے گھر آئیں گے، میں محل نہیں آؤں گا۔ پاشا نے مسکرا کر کہا، منظور ہے۔ اور اسی دن سے دونوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پاشا روز خواجہ یوسف کے پاس آتا، باتیں سنتا، سیکھتا، حیران ہوتا۔ خواجہ یوسف کے علم نے جلد ہی ابراہیم پاشا کا دل مو لیا۔ پاشا اس کا مرید بن گیا۔ یہ دوستی اتنی بڑی کہ اگر ایک دن ملاقات نہ ہو تو دونوں بے چین رہتے۔ یوں کہانی آگے بڑھتی ہے، جہاں دوستی کا رشتہ آزمائش میں بدلنے والا تھا، جہاں دولت، علم اور غرور کا ٹکراؤ ہونا باقی تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ابراہیم پاشا روز خواجہ یوسف کے پاس آنے لگا۔ وہ اس سے علم غیب کے اسرار سیکھتا، سوال کرتا، حیران ہوتا۔ خواجہ یوسف کی باتوں میں ایسی سچائی تھی کہ جو کچھ وہ کہتے ویسا ہی ہوتا۔ پاشا اب ان کا مرید بن چکا تھا۔ دونوں کے درمیان ایسی دوستی ہو گئی کہ اگر ایک دن نہ ملتے تو دل بے چین ہو جاتا۔
ایک روز ابراہیم پاشا نے سوچا، چلو دیکھتے ہیں کہ میرے استاد خواجہ یوسف کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اس نے حساب لگایا اور چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اسے پتہ چلا کہ آنے والے 40 دن خواجہ یوسف کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ اگر انہوں نے اس دوران گھر سے باہر قدم رکھا تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ پاشا دوڑتا ہوا خواجہ یوسف کے پاس گیا، کہنے لگا، استاد محترم، آپ کے لیے اگلے 40 دن بڑے بھاری ہیں۔ براہ کرم گھر سے باہر مت نکلنا، ورنہ آپ کی جان جا سکتی ہے۔ خواجہ یوسف نے مسکرا کر فرمایا، تمہارا علم غلط نہیں، واقعی ایسا ہی ہے۔ میں 40 دن گھر میں عبادت کرتا رہوں گا۔ یوں وہ اپنے گھر میں بند ہو گئے۔ چند دن عبادت میں گزرے، پھر 30 دن، پھر 39۔ ان کا دل مطمئن ہوا، اب تو خطرہ ٹل گیا ہوگا۔ 40واں دن آیا، خواجہ یوسف نے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے اور دل میں سوچا کہ ابراہیم میرا دوست ہے، میں 1 مہینے سے اس سے نہیں ملا، چلو آج ملاقات کر آؤں۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جسے تقدیر امتحان کہہ رہی تھی۔ 40 دن تو پورے ہوئے تھے، مگر گھڑیاں ابھی باقی تھیں۔ خواجہ یوسف گھر سے نکلے اور سوچا کہ شہر کے راستے سے جانے کے بجائے جنگل کے راستے سے چلوں تاکہ لوگ سوال نہ کریں۔ چلتے چلتے سورج سر پر آ گیا، پھر راستہ بدل گیا۔ وہ ایک سنسان پرانی جگہ پہنچے جہاں ایک بوسیدہ عمارت کھڑی تھی، دیواروں پر کائی، دروازوں پر زنگ اور اندر اندھیرا۔ خواجہ یوسف نے تجسس سے دروازہ کھولا، تالا زنگ آلود تھا، مگر ہلکے سے دباؤ سے ٹوٹ گیا۔ اندر گئے تو ایک پرانا تہخانہ نظر آیا۔ نیچے اترے، وہاں 7 بڑے لوہے کے صندوق رکھے تھے۔ انہوں نے ایک صندوق کھولا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اندر سونا، ہیرے جواہرات، اشرفیاں، چاندی کے ڈھیر۔ پھر دوسرا صندوق کھولا، وہ بھی بھرا ہوا تھا۔ پھر تیسرا، چوتھا، سب خزانے سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ خواجہ یوسف کے لبوں پر شکر کے الفاظ آئے، یا اللہ، اتنی دولت، مگر یہ میرے کام کی نہیں، اس کا حقدار میرا سلطان ہے، یہ امانت میں اسے سونپ دوں گا۔ وہ تھکے قدموں سے باہر نکلے، دروازہ بند کیا اور محل کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ابراہیم پاشا کو خبر دیں۔ ابراہیم پاشا انہیں دیکھ کر حیران ہوا۔ استاد محترم، آپ گھر سے باہر آ گئے؟ خواجہ یوسف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، خطرہ ٹل گیا تھا اور مجھے آج ایک عجیب چیز ملی ہے۔ ایک پرانی عمارت میں خزانہ چھپا ہوا ہے۔ پاشا چونک اٹھا، خزانہ؟ کہاں؟ خواجہ یوسف نے سارا حال سنایا۔ پاشا کی آنکھوں میں لالچ جھلکنے لگا۔ وہ کہنے لگا، چلیے دکھائیے وہ جگہ۔ دونوں وہاں گئے۔ خواجہ یوسف نے 7 صندوق دکھائے۔ ابراہیم پاشا کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اگر یہ خزانہ سلطان کے پاس گیا تو میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، بہتر ہے خواجہ یوسف کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں۔ پاشا کا چہرہ بدل گیا، اس نے چوری چھپے خنجر نکالا، خواجہ یوسف پر جھپٹا اور انہیں زمین پر گرا دیا۔ خواجہ یوسف نے بے بسی سے پوچھا، ابراہیم، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ پاشا غرایا، تمہاری زبان بند ہونی چاہیے، یہ خزانہ میرا ہے۔ خواجہ یوسف نے آخری سانسوں میں کہا، اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو سن لو، میری بیوی کے ہاں جلد بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام علی رکھنا اور میری موت کی خبر اسے مت دینا۔ پاشا نے وعدہ کیا اور خنجر خواجہ یوسف کے سینے میں اتار دیا، پھر لاش اور گھوڑے کو وہیں دفن کیا، خزانہ اٹھایا اور رات کی تاریکی میں اپنے محل لے آیا۔ ابراہیم پاشا نے وہ جگہ گرا کر نیا محل اور باغ بنوایا۔ دنیا سمجھتی رہی کہ وہاں کوئی راز نہیں، مگر زمین کے نیچے خون اور خزانے کی کہانی دفن تھی۔ ابراہیم پاشا نے خواجہ یوسف کو مار کر خزانہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ چند دن بعد اس نے خواجہ یوسف کی بیوی کو بلا کر جھوٹ بولا، تمہارے شوہر کو ایک ضروری کام سے دوسرے ملک بھیجا گیا ہے، جانے سے پہلے کہہ گئے تھے کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام علی رکھنا۔ وقت گزرتا گیا اور جلد ہی بیٹے علی کی پیدائش ہوئی۔
بیوہ ماں نے بیٹے کو دیکھ کر آنسو بہائے، دعا مانگی، یا اللہ میرا بچہ اپنے باپ کی طرح نیک اور علم والا ہو۔ سال گزرتے گئے، غربت نے گھر میں ڈیرے ڈال لیے۔ خواجہ یوسف کی بیوی نے محنت مزدوری کر کے علی کو پالا پوسا، مگر دل میں ہر وقت شوہر کی یاد تڑپتی رہی۔ علی بچپن ہی سے بہت ذہین تھا۔ 5 سال کا ہوا تو محلے کے ایک استاد کے پاس پڑھنے لگا۔ اتفاق یہ تھا کہ وہی استاد کبھی خواجہ یوسف کا شاگرد رہ چکا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ اس نیک انسان کا بیٹا ہے تو اس نے دل و جان سے علی کو پڑھانا شروع کر دیا۔ علی کی ذہانت سب پر غالب آ گئی۔ جو بچے ایک سبق 2 دن میں یاد کرتے، وہ علی 1 گھنٹے میں یاد کر لیتا۔ چند ہی برسوں میں وہ پورے شہر میں عجیب دماغ والا لڑکا کہلانے لگا۔ پھر ایک دن قسمت نے نیا موڑ لیا۔ شام کا وقت تھا، علی گھر پہنچا تو دیکھا ماں بیمار بستر پر لیٹی تھی۔ علی پریشان ہو کر بولا، امی کچھ کھایا نہیں؟ ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا آج گھر میں کچھ نہیں، جو تھا سب پہلے ہی بک چکا ہے۔ علی نے اداس ہو کر کمرے کی طرف دیکھا، پھر اچانک ماں نے ایک پرانی موٹی کتاب نکالی۔ بولی، یہ تمہارے نانا حکیم اسماعیل کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا نام ہے علم النجوم۔ کہتے ہیں جو اسے سمجھ لے وہ ماضی، حال اور مستقبل سب جان لیتا ہے۔ شاید اسے کوئی خرید لے تو کھانے کا انتظام ہو جائے۔ علی نے کتاب کھولی، اس پر پرانے حروف میں لکھا تھا، جو اس علم کو سمجھے گا دنیا کی پوشیدہ حقیقتیں اس پر ظاہر ہوں گی۔ وہ کتاب پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کے چہرے پر حیرانی، پھر آنسو، پھر ایک زوردار قہقہا۔ ماں گھبرا گئی، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا؟ پہلے رو رہے تھے، اب ہنس رہے ہو؟ علی نے کتاب بند کی، ماں کے قریب بیٹھا اور آہستہ بولا، امی اب مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ میرا باپ زندہ نہیں، اسے ابراہیم پاشا نے خزانے کے لالچ میں مار دیا تھا۔ یہی میرا رونا تھا، اور ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ اب میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ ماں کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بیٹا ایسے لوگوں سے دشمنی مت کرنا، وہ بہت طاقتور ہیں۔ علی نے جواب دیا، امی طاقت اللہ کی ہے۔ اب یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے ذریعے میں حق ظاہر کر کے رہوں گا۔ پھر اس نے کتاب کھولی اور پڑھتا گیا یہاں تک کہ علم النجوم کا ماہر بن گیا۔ اب وہ ہر شخص کے ماضی اور رازوں کو جان لیتا۔ شہر میں لوگ اس سے ڈرتے اور حیران رہتے۔ پھر ایک دن علی کی ماں نے کہا، بیٹا میرا دل میتھی کے ساگ کو چاہ رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ابراہیم پاشا کے باغ میں میتھی لگی ہے، اگر ہو سکے تو وہاں سے تھوڑا سا منگوا دو۔ اب تو علی کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ امی آپ نے اس کا نام لیا جس نے میرے باپ کو مارا؟ ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر ساگ لے آتا ہوں، مگر شاید آج کچھ اور بھی حاصل ہو جائے۔ اور یوں علی اس باغ کی طرف روانہ ہوا جہاں قسمت اسے اس کے باپ کے قاتل سے ملوائے گی۔ علی تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا، دل میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، اب وقت آ گیا ہے اپنے باپ کے قاتل کا سامنا کرنے کا۔ جب ابراہیم پاشا کے محل کے باغ کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک بھاری بھرکم اور بدمزاج مالی بیٹھا تھا۔ علی نے ادب سے کہا، چچا میری امی کا دل میتھی کے ساگ کو چاہ رہا ہے، تھوڑا سا دے دو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ مالی نے ترش لہجے میں کہا، یہ بادشاہی باغ ہے، کسی کو کچھ توڑنے کی اجازت نہیں، جاؤ بیٹا یہاں سے نکل جاؤ۔ علی مسکرایا اور بولا، دروازہ بند مت کرنا، کل جو سانپ تم نے مارا تھا اس کی ماں ابھی اسی باغ میں چھپی ہے۔ یہ سنتے ہی مالی کا رنگ اڑ گیا، دل ہی دل میں کانپنے لگا، یہ بچہ میرے کل کے راز کو کیسے جان گیا؟ ڈرتے ہوئے بولا، آؤ بیٹا اندر آؤ، جتنا چاہو ساگ لے لو، بس کسی سے ذکر مت کرنا۔ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فکر نہ کرو، تمہارا راز میرے سینے میں محفوظ ہے، مگر جس کی عمر پوری ہو چکی ہو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ علی باغ کے اندر چلا گیا۔ باغ خوبصورت تھا، پھولوں، چشموں اور درختوں سے بھرا ہوا۔
ابھی وہ میتھی توڑ ہی رہا تھا کہ ابراہیم پاشا خود باغ میں آ نکلا۔ اس نے علی کو دیکھا اور چونک گیا۔ یہ کون ہے؟ مالی بولا، جناب یہ بچہ عجیب باتیں کرتا ہے، میرے دل کے راز بھی جانتا ہے۔ پاشا نے علی کو اپنے پاس بلایا اور نرمی سے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے اور کہاں سے سیکھا تم نے یہ علم غیب؟ علی نے اعتماد سے جواب دیا، میرا نام علی ہے اور میرے والد کا نام خواجہ یوسف تھا۔ میں نے یہ علم اپنے نانا کی کتاب علم النجوم سے حاصل کیا ہے۔ خواجہ یوسف کا نام سنتے ہی ابراہیم پاشا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، لیکن جلدی سے خود کو سنبھالا اور بولا، ہاں ہاں میں تمہارے والد کو جانتا ہوں، میں نے ہی انہیں بادشاہ کے کام سے دوسرے ملک بھیجا تھا۔ علی نے تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، جھوٹ مت بولو پاشا، میرے والد کو تم نے مارا تھا خزانے کے لالچ میں۔ پاشا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، دل ہی دل میں بولا، یہ لڑکا سب کچھ جانتا ہے، اگر یہ سلطان کے سامنے گیا تو میرا انجام برا ہوگا۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا تم تھکے ہوئے لگتے ہو، چلو اندر آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ پاشا نے غلام کو اشارہ کیا اور آہستہ سے کہا، اسے بہلا کر تہہ خانے میں بند کر دو، کسی کو خبر نہ ہو، اگر کام ٹھیک سے ہو گیا تو میں تمہیں سونا دوں گا۔ غلام نے سر جھکا کر کہا، حکم سر آنکھوں پر۔ وہ علی کو اندر لے گیا۔ علی نے فوراً محسوس کر لیا کہ کوئی چال چل رہی ہے۔ اس نے غلام کو دیکھ کر کہا، مجھے پتا ہے پاشا نے تجھے کیا حکم دیا ہے، لیکن اگر تو نے مجھے نقصان پہنچایا تو وہی پاشا ایک دن تجھے بھی مار ڈالے گا۔ غلام حیران ہو گیا، تجھے کیسے پتا؟ علی بولا، میں جانتا ہوں تو پاشا کی بیٹی سے شادی کا خواب دیکھتا ہے، میں وہ خواب پورا کر سکتا ہوں اگر تو میرا راز چھپائے رکھے۔ غلام نے فوراً سجدہ کیا اور کہا، میں قسم کھاتا ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ علی نے کہا، پاشا سے کہنا کہ میں مر گیا ہوں، اور جب تک وہ تجھے 3 تھپڑ نہ مارے میرا زندہ ہونا ظاہر مت کرنا۔ غلام نے وعدہ کیا۔ علی وہاں سے خاموشی سے نکل گیا۔ ابراہیم پاشا نے جب سنا کہ علی مر گیا ہے تو خوشی سے کہنے لگا، اچھا ہوا وہ بچہ ختم ہو گیا، اب میرا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی رات سلطان مراد نے ایک انوکھا خواب دیکھا۔ خواب میں ایک چمکتا پرندہ آسمان سے اترا اور بادشاہ کو اٹھا کر آگ کے گھڑے میں پھینک دیا۔ صبح ہوئی تو سلطان کا دل بے چین تھا۔ وہ بار بار سوچتا رہا کہ یہ خواب کیا مطلب رکھتا ہے۔ دربار لگا، سلطان نے وزیروں سے کہا، میں نے رات ایک عجیب خواب دیکھا، مگر صبح یاد نہیں رہا کہ کیا دیکھا تھا۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ میرا خواب کیا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ پورا دربار خاموش ہو گیا، کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ سلطان نے غصے سے کہا، میں تم سب کو 40 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر کسی نے میرا خواب اور اس کی تعبیر نہ بتائی تو میں سب کو آگ میں جلا دوں گا۔ سب درباری سہم گئے۔ ابراہیم پاشا کے ماتھے پر پسینہ بہنے لگا۔ اس کے دل میں صرف ایک خیال تھا، یہ خواب صرف ایک شخص سمجھ سکتا ہے، علی۔ سلطان مراد کے حکم کے بعد پورا دربار ہل کر رہ گیا۔ ہر وزیر پریشان، ہر عالم خاموش۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بادشاہ نے خواب میں کیا دیکھا اور اس کی تعبیر کیسے بتائی جائے۔ ادھر ابراہیم پاشا کی حالت خراب تھی۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، دل میں ایک ہی سوچ کہ اگر سلطان نے پوچھ لیا اور میں جواب نہ دے سکا تو میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ آخر کار اس نے اپنے غلام کو بلایا، وہی غلام جس نے علی کو مارنے کا جھوٹ بولا تھا۔ غصے میں بولا، او بدبخت، وہ لڑکا مرا یا نہیں؟ کہیں زندہ تو نہیں؟ غلام چپ رہا۔ پاشا نے چیخ کر کہا، میں پوچھ رہا ہوں وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ غلام خاموش رہا۔ پاشا غصے سے بولا، میں تجھے 3 تھپڑ مارتا ہوں اگر نہیں بولے گا۔ پہلا تھپڑ، غلام نے کچھ نہ کہا۔ دوسرا تھپڑ، پھر بھی خاموش۔ تیسرا تھپڑ پڑا تو غلام زور سے بولا، بس حضور، اب اجازت ہے بولنے کی، وہ لڑکا زندہ ہے، اس نے کہا تھا جب تک آپ 3 تھپڑ نہیں ماریں گے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ابراہیم پاشا سکتے میں آ گیا، کیا وہ زندہ ہے؟ کہاں گیا؟ غلام بولا،
نہیں معلوم، مگر اس نے وعدہ کیا تھا کہ وقت آنے پر خود سامنے آ جائے گا۔ پاشا گھبرا گیا۔ اسی دن اس نے اپنے آدمی شہر بھر میں بھیج دیے تاکہ علی کو تلاش کریں۔ ادھر علی نے کتاب علم النجوم سے حساب لگایا اور سمجھ گیا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ وہ صاف کپڑے پہن کر دربار سلطانی پہنچا۔ دربان نے پوچھا، کون ہو تم؟ علی بولا، میں وہ ہوں جو بادشاہ کے خواب کا حال جانتا ہوں۔ یہ خبر سیدھی سلطان مراد تک پہنچی۔ سلطان نے فوراً حکم دیا، اس نوجوان کو فوراً میرے سامنے لاؤ۔ علی حاضر ہوا۔ بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر بولا، سلام ہو آپ پر اے سلطان وقت۔ سلطان نے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ علی بولا، جی ہاں حضور، آپ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے جیسے کوئی پرندہ اترا جس نے آپ کو پکڑ کر آگ کے گڑھے میں ڈال دیا۔ سلطان حیران رہ گیا۔ بالکل یہی خواب تھا، اور اس کی تعبیر؟ علی نے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے دربار میں ایک شخص ایسا ہے جو بظاہر وفادار لگتا ہے مگر دراصل وہ دھوکے باز اور قاتل ہے۔ وہی شخص آپ کی حکومت کو آگ میں جلانے والا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان نے پوچھا، کون ہے وہ شخص؟ علی نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اشارہ کیا، وہ ہے ابراہیم پاشا۔ پاشا کانپنے لگا مگر غصے میں چیخا، یہ جھوٹ ہے، یہ بچہ بکواس کر رہا ہے۔ علی نے کہا، جھوٹ؟ تو پھر آؤ بادشاہ سلامت، میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں خواجہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا تھا۔ سلطان حیرت سے بولا، خواجہ یوسف؟ وہ تو برسوں سے لاپتہ ہے۔ علی نے کہا، جی، اور ان کے قاتل یہی ابراہیم پاشا ہے۔ سب درباری حیران رہ گئے۔ سلطان فوراً محل سے نکلا، علی کو ساتھ لیا اور اس جگہ پہنچا جہاں ابراہیم پاشا نے نیا باغ بنوایا تھا۔ علی نے ایک جگہ انگلی رکھ کر کہا، یہاں کھودیں۔ سپاہیوں نے زمین کھودنا شروع کی۔ کچھ دیر بعد مٹی کے نیچے سے ایک ڈھانچہ، ایک تلوار اور کچھ کپڑے نکلے، خواجہ یوسف کے۔ سلطان کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ پاشا، یہ سب کیا ہے؟ ابراہیم پاشا کے پاس کوئی جواب نہ تھا، زبان لڑکھڑانے لگی۔ آخر اس نے گھٹنوں کے بل گر کر کہا، حضور، میں نے لالچ میں آ کر قتل کیا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں۔ سلطان گرجا، معافی؟ تم نے ایک نیک انسان کو مارا، بادشاہ کو دھوکہ دیا اور اللہ کے علم سے کھیلنے کی کوشش کی۔ ایسے شخص کے لیے صرف ایک سزا ہے، موت۔ سپاہیوں نے حکم پر عمل کیا۔ پاشا کو وہی انجام ملا جو اس نے خواجہ یوسف کو دیا تھا۔ سلطان نے علی کو گلے سے لگا لیا، کہنے لگا، بیٹے، تم نے آج انصاف دکھا دیا، تمہارے باپ کی روح آج خوش ہوگی، میں تمہیں دربار کا سب سے بڑا عالم مقرر کرتا ہوں۔ علی نے عاجزی سے کہا، حضور، میں کوئی عہدہ نہیں چاہتا، میرا مقصد صرف باپ کا بدلہ اور سچ کا ظہور تھا۔ اب میں دنیا چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلوں گا تاکہ علم، سچائی اور انصاف پھیلاؤں۔ سلطان نے آنسو بھر کر کہا، جاؤ، تم پر میرا سلام ہو۔ علی دربار سے نکلا، پہاڑوں کی طرف چل دیا جہاں اس کی ماں انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے سارا حال سنایا تو ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، بیٹا، تم نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا، اللہ تمہیں سلامت رکھے اور تمہارا علم قیامت تک روشنی بن کر رہے۔ یوں علم، سچائی اور انتقام کی یہ کہانی ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحوں پر امر ہو گئی۔ اختتام۔ یہ تھی خواجہ یوسف، علی اور ابراہیم پاشا کی سچی کہانی، جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم اللہ کی امانت ہے، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور سچائی آخر کار جیت ہی جاتی ہے۔